آج میں آپ کو پاسپورٹ کے بارے میں بتاؤں گی. ایسے پاکستانی جو جاپان میں رہتے ہیں لیکن جن کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے اور وہ دوبارہ سے یا تو بنا نہیں پا رہے یا پھر اس میں کوئی بھی ایسی ٹیکنیکل فالٹ آنے کی وجہ سے بھی وہ پینڈنگ میں ہے. تو یا پھر کسی بھی وجہ سے اگر ان کا پاسپورٹ نہیں بن پا رہا اور لیکن وہ اپنے ملک پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں یا پھر امیگریشن میں ان کے ویزا کو رینیو ہونے کے لیے بھی ٹائم قریب آ رہا ہے, تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جب آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ نہ ہو تو آپ کو دو طرح کے طریقے ہیں. ایک ایسی سچویشن جس میں آپ کو ابھی جاپان کے اندر رہنا ہے اور صرف ویزے کو رینیو کروانا ہے. اس صورت میں ہوگا یہ کہ آپ امیگریشن جائیں گے. اگر آپ ان کو اپنی پرابلم بتاتے ہیں کہ آپ پاسپورٹ نہیں بنوا پا رہے کسی بھی وجہ سے, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ نیکسٹ آپ کو وہ ویزا رینیو اس لیے نہیں کر کے دیں گے کہ آپ کے پاس ویلڈ پاسپورٹ نہیں ہے, بلکہ امیگریشن کے پاس ایک ٹیمپریری پاسپورٹ ہوا کرتا ہے کہ جب تک آپ کے پاسپورٹ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے تو جاپان کی امیگریشن آپ کو وہ ٹیمپریری یا ایمرجنسی بھی اس کو کہہ سکتے ہیں, ایمرجنسی پاسپورٹ دیتی ہے. اس ٹیمپریری پاسپورٹ پر وہ آپ کو نیکسٹ آپ کا ویزا اسٹیمپ کر کے دیتے ہیں, چاہے وہ مہینوں کے حساب سے ہو یا پھر 1 سال کے حساب سے. اور جب آپ اپنا پاسپورٹ دوبارہ سے رینیو کر لیتے ہیں تو آپ ان کو جا کے دے سکتے ہیں, پھر وہ آپ کے ویلڈ پاسپورٹ کے حساب سے آپ کو دیں گے. اب دوسری سچویشن ایسی ہے جس میں اگر کسی کا پاسپورٹ نہ بن رہا ہو اور اس کو کسی ایمرجنسی میں پاکستان جانا ہو, ایمرجنسی میں کسی بھی صورت میں اس کو پاکستان ٹریول کرنا ہو, تو ایسی صورت میں ایک ایمرجنسی پاسپورٹ ہوا کرتا ہے. تو وہ ایمرجنسی پاسپورٹ حاصل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو ریزن بتانی پڑتی ہے کہ آپ جاپان چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں, یا پھر اپنے ملک پاکستان جانے کی ایسی کون سی ایمرجنسی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے پاسپورٹ بننے کا ویٹ نہیں کر سکتے. ایسی صورتحال میں آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ جو ایک ہوتی ہے آپ کی سٹی کی برانچ, ایک ہوتی ہے ہیڈ برانچ. آپ کو ہیڈ برانچ جانا ہوگا. تو ہیڈ برانچ جانے سے بھی پہلے آپ کو اپنی ایمبیسی میں جانا ہوگا, اپنے ملک کی ایمبیسی میں. اگر جیسے پاکستانی ہے, میں پاکستانی کے لیے بات کرتی ہوں, تو پاکستانی ایمبیسی میں جا کر آپ ان کو کوئی ایویڈنس دیں گے اپنی مجبوری کا, اپنی ایمرجنسی کا. اس کو دیکھتے ہوئے وہ آپ کا جو ایکسپائری پاسپورٹ ہے اس کے اوپر کراس لگائیں گے, وہ آپ کو ایک قسم کے اس کو ختم کر دیں گے. تو اس سارے پاسپورٹ پر وہ کراس کے نشان لگا دیں گے, اور دوسرا پھر آپ کو وہ پاسپورٹ لے کے جا کے اور ایمبیسی کی طرف سے جو ریزن لیٹر ملے گا وہ آپ ہیڈ برانچ میں جائیں گے. مثلا اگر آپ ناگویا کی طرف رہتے ہیں ایچیکن میں, تو آپ ناگویا کی ہیڈ برانچ میں جائیں گے. اگر آپ کانتو ریجن میں رہتے ہیں تو آپ ٹوکیو ہیڈ برانچ جائیں گے. اگر آپ کانسائی رہتے ہیں تو آپ وہاں کی اوساکا کی ہیڈ برانچ جائیں گے. بہرحال اپنی ہیڈ برانچ جائیں گے, ان کو جا کر آپ اپنا ریزن بتائیں گے کہ ہمیں ایمرجنسی میں ٹریول کرنا ہے لیکن ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, ویلڈ پاسپورٹ نہیں ہے. تو وہ پھر آپ کو ایک براؤن کلر کا پاسپورٹ جاری کر کے دیں گے. وہ براؤن کلر کا پاسپورٹ کے اوپر آپ کے وہ ایک ویلڈ پاسپورٹ کے طور پر آپ اس کو ٹیمپریریلی یوز کرتے ہیں, جانے کے لیے بھی اور آنے کے لیے بھی. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ براؤن کلر کا جیسے عام پاسپورٹ ہوتا ہے اسی طرح کا ہوگا. پاسپورٹ براؤن کلر کا ہوگا, اس کے اوپر آپ کا سارا ڈیٹا لکھا ہوگا. پھر آپ اس سے ٹریول کر سکیں گے. آپ پاکستان جائیں, اگر آپ کو واپس بھی آنا ہے اسی پاسپورٹ پر, پھر آپ اسی پاسپورٹ پر واپس آئیں گے. اگر آپ کو وہاں سے پاکستان میں آپ نے نیا پاسپورٹ بنوا لیا, آپ اس قابل ہو گئے ہیں, تو آپ وہ دونوں پاسپورٹ لے کر آئیں گے ساتھ. دونوں پاسپورٹ لے کے آنے کی صورت میں جب آپ جاپان پہنچیں گے یہاں کے ایئرپورٹ پر, تو ایئرپورٹ والے آپ سے وہ آپ کا جو براؤن پاسپورٹ ہے وہ آپ سے لے لیں گے. تو بس اتنا ہے جی, اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز کا یہاں پر کوئی نہ کوئی سلیوشن ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ.